میں کسی کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. میں نے اس معاشرے کے اندر جو دیکھا جو سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راشد محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد محمود ولاگ. دنیا کے اندر عرب ممالک کی 7 ریاستیں ہیں. 22 عرب ممالک ہیں. 22 عرب ممالک کے اندر کسی کونے پہ، کسی شہر میں، کسی صوبے کے اندر حاجت روا، مشکل کشا، محدث، عالم دین، حضرت، مولانا، مفتی، مجددی، الافسانی، پیر طریقت، رہب شریعت کسی کونے پہ آپ کو نہیں ملے گا. کہیں پہ گھر کے جو رنجشیں ہیں یا گھر کے جو تعویذ ہوتے ہیں، گھر کے کالے جادو نکالنے والے، گھر کے کالے جادو نکالنے والا کوئی نہیں بیٹھا ہوگا. کوئی بچھڑوں کو ملوانے والا نہیں بیٹھا ہوگا. کئی چوریاں ڈھونڈ کے دینے والا نہیں بیٹھا ہوگا. جبکہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے، یہاں کونے کونے پہ حاجت روا، مشکل کشا، گھریلو حاجات، ضروریات، محتاجیاں سارا کچھ دور کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ میرے سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان، شاہانہ سٹائل، کمال زلفیں، کمال ڈریسنگ، کمال گاڑیاں، کمال جانور، کمال کتے، کمال کبوتر. اور یہ اس کا جو شاہانہ لائف سٹائل ہے. اور یہ سب سے بڑی بات، یہ بہت بڑے ٹک ٹاکر بھی ہیں. ان کے جو لائکس ہیں وہ ملین کے اندر ہیں اور ان کے لاکھوں مرید ہیں اور لاکھوں فالوور ہیں. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہیں کسی بھی شخصیت کے، کسی بھی اللہ والے کی اولاد کو، کسی بھی اچھے انسان کی جو نسل ہے، ہم اسے بھی اس شخصیت کے برابر ہی ویلیو دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے احترام. احترام سے ہٹ کے دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتے ہیں. اور یہ شخصیت بھی کچھ ایسی ہیں کیونکہ ان کے آباء و اجداد کے پاس تو دین اسلام تھا، انہوں نے پھیلایا، وہ اللہ کے ولی تھے. تو یہ شخصیت آپ تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ لیں. یہ حق بہو سلطان اس کی لڑی میں سے ہے. ان کا نام پیر وقار سائیں شریف صاحب ہے. اور یہ کتوں کے زبردست قسم کے شوقین ہیں. یہ بہت بڑے ٹک ٹاکر بھی ہیں. اور یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، یہ کافی ساری حد تک یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جہاں مرضی ہے سر پہ ہاتھ رکھے، جسم پہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ لگا کے یہ اپنا شرف انہیں نصیب فرماتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہے، وہ کسی بھی فلم سٹار سے کم نہیں ہے. کسی بھی فلم سٹار سے کم نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، ہائی لیول کا کوئی بھی انسان، کسی بھی سوسائٹی کا حصہ جو ایک بہت بڑی شخصیت ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی بھی ہے، جب بھی اس دنیا سے وہ رحلت فرما جاتا ہے تو اس کی جو نسلیں ہوتی ہیں نا، اولاد، اس میں وراثت تقسیم ہوتی ہے، نہ کہ علم تقسیم ہوتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم علم کی بنیاد پہ، اس کے آباء و اجداد کے علم کی بنیاد، ہم شریعت سے نکل جاتے ہیں. اس حد تک نکل جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. یہاں پہ میں جہاں پہ غلط ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں. میں کوئی دیندار نہیں ہوں، میں کوئی اسلامی سکالر بھی نہیں ہوں، لیکن میں ایک باشعور پاکستانی شہری ہوں جو اتنا شعور رکھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو چیز نیگیٹو ہے وہ اس کے جو اثرات ہیں اور اس کی جو وجوہات ہیں انہیں بھی سمجھتا ہوں. جمع پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی میں فرق جانتا ہوں، بس زیادہ بحث نہیں. اس لیے میں آپ سے کہوں گا، ایسے تمام لوگ جو ہم یہ اسلام کے نام پہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور خود کو ایک دیندار ثابت کر رہے ہیں، تو بلکہ ایسے لوگوں کی منفی کرنی چاہیے. میں ایک اور چیز پہ، یہ ایک ویڈیو چل رہی ہے ساتھ دیکھیں. یہ خواجہ غلام فرید صاحب سائیں حضور یہ بیماری کی حالت میں پڑے ہیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی لائن لگی کھڑی ہے صرف انہیں مصافحہ کرنے کے لیے. اتنی بڑی لائن مصافحہ کرنے کے لیے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں 500,000 ہے. اور یہاں اس دربار شریف کا اصول ہے کہ جب بھی آپ سائیں صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر طریقت، رہبر شریعت کوئی بھی ہو، اس کی جب آپ اس سے مصافحہ کریں گے تو آپ نے 500 یا 1000 کا نذرانہ دینا ہے.
اور میں بھی ایک ایسے علاقے کے اندر موجود ہوں جہاں ان کے مطلب سینکڑوں کی تعداد میں مریض موجود ہیں. گاڑی آتی ہے، یہ گندم لے جاتی ہے، اور مزے کی بات جب ان کے بیٹے کی شادی تھی اس وقت میں خوش قسمتی سمجھیں یا بد قسمتی سمجھیں، میں ادھر ہی موجود تھا. تو انہوں نے 2 مزدے بھیجے تھے، ماسٹر مزدے، بڑے مزدے. انہوں نے مزدے بھیجے اور انہوں نے اپنے خاص مریدوں سے کہا کہ آپ نے، کیونکہ آپ کے پیر کے بیٹے کی شادی ہے، آپ نے گندم دینی ہے، بکرے دینے ہیں، اپنے نذرانے ضرور پیش کرنے ہیں. اور باقاعدہ ایک لسٹ تھی، اس لسٹ کے آگے آگے جس نے جو نذرانے دیے ہوئے تھے تو ان کے نام اندراج تھے. یار اس حد تک انسان چلا جائے کہ یعنی کہ دینے والوں کو نہیں پتہ. اچھا لینے والے تو لینے والے، لینے والے ہاتھ کبھی وہ دینے والے نہیں بن سکتے، یہ تو مشہور کہاوت ہے. تو خدا را ایسی چیزوں کے خلاف آپ معاشرے کے اندر اٹھیں. آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ ایسے لوگوں کی منفی کریں. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا. اور میں کسی کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. میں نے اس معاشرے کے اندر جو دیکھا، جو سنا اور جو میں نے محسوس کیا، اسے میں نے آپ کے ساتھ کھل کے پیش کرنے کی کوشش کی. ہم ایسے لوگوں کی نفی کریں گے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ.